بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج کی ہم اس اسلامی معلوماتی ویڈیو میں ہم خلیفہ المہدی کی بازنطینیوں سلطنت کے خلاف لڑنے والی جنگوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ تفصیلی تجزیات کے ذریعے ہم ان اہم لڑائیوں، فوجی حکمت عملیوں اور وسیع تاریخی تناظر کو اجاگر کرتے ہیں جنہوں نے ان کے تصادموں کو تشکیل دیا۔ ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ ان تنازعات کے خطے کی طاقت کی حرکیات کو کس طرح متاثر کیا تھا۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، 758 میں بازنطینیوں نے مائیکل کے ماتحت مراکش کے قصبے پر قبضہ کر لیا، جہاں انہوں نے مال غنیمت کی خاصی مقدار پر قبضہ کر لیا اور بہت سے شامی عیسائیوں کو اسیر کر لیا، اور عباسی جنرل شمامہ بن ال کی طرف سے ان کے خلاف بھیجی گئی فوج کی شکست دی۔ ولید اگلے سال بازنطینیوں نے قلعہ حدث پر قبضہ کر کے اسے مسمار کر دیا اور خلیفہ المہدی کو مجبور کیا کہ وہ غیر فعال تمامہ کی جگہ تجربہ کار الحسن بن قتیبہ کو لے جائیں۔ حسن نے بازنطینی علاقے پر حملے میں 30,000 سے زیادہ فوجیوں کی قیادت کی، لیکن بازنطینیوں نے کوئی مخالفت نہیں کی اور اچھی طرح سے قلعہ بند قصبوں اور پناہ گزینوں کی طرف واپس چلے گئے، یہاں تک کہ رسد کی کمی نے حسن کو زیادہ حاصل کیے بغیر گھر واپس جانے پر مجبور کیا۔ بازنطینی کامیابیوں کے جواب میں خلیفہ المہدی نے اپنے ذاتی طور پر میدان سنبھالنے کا عزم کیا۔ 12 مارچ 780 کو مہدی بغداد سے روانہ ہوئے اور حلب سے ہوتے ہوئے حدث کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے اس نے بحال کیا، اس کے بعد اس نے اریسس کی طرف پیش قدمی کی، جہاں اس نے فوج کو چھوڑ دیا اور بغداد واپس چلا گیا۔ اس کا بیٹا اور وارث ہارون، جو اس کے لقب یا رجال کے نام سے الرشید سے زیادہ جانا جاتا ہے، کو فوج کے نصف کا انچارج چھوڑ دیا گیا تھا، جس نے المرنی تھیم پر چھاپا مارا اور سمالوس کے چھوٹے سے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ تھوما، جسے باقی آدھا حصہ سونپا گیا تھا، ایشیا مائنر میں گہرائی میں گھس گیا۔ اس نے مغرب میں تھیم تک مارچ کیا، لیکن وہاں ان کو ہاتھوں بھاری شکست ہوئی۔ جون 781 میں جب عرب حملہ اور فوج خلیفہ عمر کے پڑپوتے عبد الکبیر کی قیادت میں حدث میں جمع ہوئی اور دوبارہ تیاری کی اپنی سالانہ چھاپا مار کارروائی شروع کرنے کے لیے، مہارانی آئرن نے ایشیا مائنر کی مذہبی فوجوں کو بلایا اور انہیں خواجہ سرا جان کی متحد کیا۔ مسلمان درہ ہاتھ سے گزر کر بازنطینی میں داخل ہوئے اور کسیریا کے قریب کے متحد مشترکہ بازنطینی فوج کے ذریعے ان کے ملاقات ہوئی۔ آنے والی جنگ کے نتیجے میں عربوں کو مہنگی شکست ہوئی، جس سے عبد الکبیر کو اپنی مہم ترک کرنے اور شام کی طرف پسپائی پر مجبور ہونا پڑا۔ اس شکست نے خلیفہ المہدی کو غصہ دلایا، جس نے ایک نئی مہم کی تیاری کی۔ طاقت کا مظاہرہ اور خلافت کی برتری کی واضح مظاہرے، یہ 8ویں صدی کے دوسرے نصف میں بازنطین کے طور پر خلاف بھیجی جانے والی سب سے بڑی فوج تھی۔ اس میں مبینہ طور پر 793 اور 95 افراد شامل تھے۔ 95,793 افراد شامل تھے، جو کہ بازنطینی فوجی اسٹیبلشمنٹ سے تقریباً دگنا تھا۔ ایشیا مائنر اور عباسی ریاست کی لاگت تقریباً 1.6 ملین بتائی جاتی ہے، جو بازنطینی سلطنت کے کل سالانہ آمدنی کے برابر تھے۔ اس کا بیٹا ہارون برائے نام رہنما تھا، لیکن خلیفہ نے اس کے ساتھ تجربہ کار افسر بھیجنے کا خیال رکھا۔ فروری 762 کو اس کا بیٹا ہارون بغداد سے روانہ ہوا۔ عربوں نے ٹورس کے پہاڑوں کو عبور کیا
اور تیزی سے مغداد کے سرحدی قلعے پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ فوجی سڑکوں کے ساتھ ساتھ سطح مرتفع کے اس پار فریجیا میں داخل ہوئے۔ وہاں ہارون نے اپنے لیفٹیننٹ حجاب الربی ابن یونس کو نکولیا کا محاصرہ کرنے اور اس کے عقب کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا، جبکہ ایک اور فورس مبینہ طور پر 30,000 آدمی طاقتور برمکی خاندان کا غیر متعینہ رکن غالباً یحییٰ بن خالد کے متحد تھا۔ وہ ان کے امیر مغربی ساحلی علاقوں پر چھاپا مارنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ہارون خود مرکزی فوج کی تھیم کی طرف بڑا بنیادی ماخذ کے ساتھ کنفریسر مائیکل دی سیریا اور التبرا میں بعد کی واقعات کے بیانات تفصیلات کے لحاظ سے مختلف ہیں، لیکن مہم کے عمومی انداز کو دوبارہ بتایا جا سکتا ہے۔ وارن کے مطابق بازنطینی کوششوں کی قیادت ایرن کی وزیر اعلیٰ خواجہ سرا نے کی تھی، جس کی حکمت عملی ہارون کے بڑی فوج کے ساتھ فوری تصادم سے بچنے کے لیے ضرور کی گئی تھی، لیکن اس وقت تک انتظار کرنا چاہیے تھا جب تک کہ وہ الگ ہو جائے اور اپنے مختلف دستوں سے آزادانہ طور پر ملنے کے لیے آگے بڑھے۔ تو دوستو، لیکن انہیں شکست ہوئی اور انہیں بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ 15,000 مرد مائیکل شامی کے مطابق 10,000 عربی کے ناکولیا کے محاصرے کا نتیجہ واضح نہیں ہے، لیکن غالباً اسے شکست ہوئی تھی۔ تھورنویس کے مطابق جملے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ قصبیہ لے آیا گیا، لیکن مائیکل شامی نے رپورٹ کیا ہے کہ عربوں کو بہت نقصان ہوا اور وہ اس پر قبضہ کرنے میں ناکام رہے۔ واقعات کے ایک وژن جس کی تصدیق بیوگرافک ذرائع سے ہوتی ہے، التبرا نے رپورٹ کیا ہے کہ یزید بن مارزیہ کے متحد مرکزی فوج کا ایک حصہ بازنطینی فوج سے جا کر ملا تھا، جس کی قیادت ایک مخصوص نیکلاس نے کی تھی، جو کہ شاید کاؤنٹ آف دی اپوزیشن تھیم تھی، غالباً نکلیا کے قریب کہیں تھی۔ آنے والی جنگ میں نیکیاس عرب جنرل کے ساتھ ایک ہی لڑائی میں زخمی اور بغیر گھوڑوں کے زخمی ہوئے اور ریٹائر ہونے پر مجبور ہو گئے۔ غالباً جان ڈومیسٹک آف دی سیکولرز انتھونی کے تحت امپیریل پیشہ ور گارڈ رجمنٹ کو جمع کیا گیا تھا۔ ہارون نے ان سے پریشان نہیں کیا اور قسطنطنیہ سے ہی اپنائے باسفورس کے پار شہر کی طرف بڑھ گیا۔ باسفورس کو عبور کرنے کے لیے بحری جہازوں کے کمی اور پہلی جنگ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے ارادے کے بغیر ہارون نے غالباً اس پیش قدمی کا مقصد صرف طاقت کا مظاہرہ کرنا تھا۔ تو دوستو، بہنوں بھائیوں، کل ہم بیان کریں گے کہ آئرن لیڈی کے وفد کو کیسے اور کیوں قیدی بنایا گیا تھا۔ تو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔